بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 52 نمبر سبق ہے، جس میں ہم مقتضائے ظاہر کے خلاف کلام لانے کی آخری صورت کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا نام ہے تغلیب. آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. وَمِنْهَا التَّغْلِیبُ، اور انہی اقسام میں سے ایک تغلیب ہے، اور تغلیب کہتے ہیں وَهُوَ تَرْجِیحُ أَحَدِ الشَّیْئَیْنِ عَلَى الْآخَرِ، اور وہ دو چیزوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا ہے. فی اطلاق لفظہ علیہ، یعنی اس کے لفظ کے اطلاق کے سلسلے میں علیہ اس پر، یعنی کلام کو مقتضائے ظاہر کے خلاف لانے کی جو تغلیب کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک شے کو دوسرے شے پر راجح کر کے اس پر بھی اس پہلے لفظ کا اطلاق کیا جائے، اور دوسرے شے کو بھی وہی نام دیا جائے جو پہلے شے کا ہے. تو اسے کہتے ہیں تغلیب. یعنی تغلیب یہ ہے کہ دو ملی جلی اور مشابہ چیزوں میں سے ایک کو دوسرے پر غلبہ دیا جائے، اس طریقے پر کہ ایک ہی لفظ کا دونوں پر اطلاق کیا جائے. پھر اس تغلیب کی کئی صورتیں ہیں. ان صورتوں کو مثالوں سمیت پڑھ لینے سے بات سمجھ میں آ جائے گی. چنانچہ اول صورت جو ہے کتغلیب المذکر علی المؤنث فی قولہ تعالی، جیسے مؤنث پر مذکر کی تغلیب، مذکر کی تغلیب مؤنث پر اللہ تعالی کے اس قول میں وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ بندگی کرنے والوں میں سے تھیں. تو اس صورت میں مذکر لفظ کو مؤنث پر ترجیح دی گئی ہے، حالانکہ دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے، البتہ سیغہ اور حیث مختلف ہے. اور وہ اس طور پر کہ یہ آیت جو ہے یہ اتری ہے مریم علیہ السلام کے بارے میں، لیکن یہاں پر قانتین لایا گیا ہے جو کہ مذکر کا سیغہ ہے. ظاہر کا تقاضا تو یہ تھا کہ فرمایا جاتا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتَاتِ، کیونکہ یہاں پر من تبعیضیہ ہے، اور اس کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام بعض القانتات تھی، نہ کہ بعض القانتین. مگر چونکہ وصف قنوت جو ہے مذکر و مؤنث دونوں کو عام اور شامل ہے، اور عبادت کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتے ہیں، تو ان میں سے بعض افراد مذکر اور بعض مؤنث ہوئے. لیکن مرد بالعموم، مرد جو ہے وہ بالعموم عقل، دین
اور قوت کے لحاظ سے عورتوں کے مقابلے میں زیادہ اور کامل طور پر عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، لہذا یہاں پر قانتین کو قانتات پر غلبہ دیا گیا اور مؤنث کے واسطے جمع کا سیاق قانتات کے بجائے قانتین لایا گیا۔ تو اب یہاں دونوں کا مادہ اشتقاق جو ہے قانتین اور قانتات کا وہ قنوت ہے، لیکن قانتین جو ہے وہ مذکر ہے اور قانتات جو ہے وہ مؤنث ہے، تو یہاں پر مذکر کو ترجیح دی گئی ہے مؤنث پر۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال جو ہے وَمِنْهُ، اور اس سے الابوان للاب والام، ابوان ہے اب اور ام کے لیے، یعنی یہاں پر اب اور ام ان دونوں کا مادہ اشتقاق، سیغہ اور حیت سب مختلف ہے، لیکن یہاں پر اب کو ام پر ترجیح دی گئی ہے اور ابوان کا اطلاق جو ہے وہ ماں باپ دونوں پر ہوتا ہے، جبکہ اب کے معنی صرف باپ کے آتے ہیں، تو ظاہر کے لحاظ سے ابوان کا معنی ہے دو باپ، مگر تعلیباً دونوں کو ابوین کہا گیا۔ یعنی اب کو ترجیح دی گئی مذکر کو مؤنث پر۔ تو یہاں تک یہ اول صورت ہوئی جس میں مذکر کو مؤنث پر ترجیح دی گئی، اور دوسری صورت وَكَتَغْلِيبِ الْمُذَكَّرِ وَالْأَخَفِّ عَلَى غَيْرِهِمَا، یعنی مذکر اور کم درجے والے کی تغلیب ان دونوں کے علاوہ پر۔ اول کی مثال نحو القمرین ای الشمس والقمر، یعنی قمرین بول کر سورج اور قمر چاند دونوں مراد لینا۔ تو یہاں پر قمر جو ہے، قمر اور شمس، یہ دونوں سیارے روشنی اور شکل و صورت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہیں، پھر ان میں سے ایک جو ہے قمر وہ مذکر ہے اور دوسرا الشمس یہ مؤنث ہے، اور مذکر کو مؤنث پر ترجیح دی گئی ہے، جبکہ اخف اور غیر اخف کی مثال جو ہے والعمرین ای ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما، یعنی تعلیب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اخف یعنی ہلکے کو غیر اخف پر ترجیح دی جائے، جیسے عمرین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں ثانی اول کے مقابلے میں مفرد اور قلیل الحرفی ہونے کی وجہ سے زیادہ ہلکا ہے، عمر ہلکا ہے، جبکہ ابی بکر یہ مرکب ہے اور وزنی ہے، لہذا یہاں پر اسے یعنی عمر کو پہلے پر تغلیب دی گئی ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہوئی کہ جس میں مذکر کو مؤنث پر اور اخف کو غیر اخف پر ترجیح دی گئی ہے، اور تیسری صورت تغلیب کی وہ ہے مخاطب کو غیر مخاطب پر ترجیح دینا، والمخاطب علی غیرہ، مخاطب کو غیر مخاطب پر ترجیح دینا۔ نحو جیسے لَنُخْرِجَنَّكَ، البتہ ہم ضرور نکالیں گے تجھے، یا شعیب اے شعیب علیہ السلام،
والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو بھی جو تمہارے ساتھ ایمان لائے، من قریتنا اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، اور یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ تو یہ بات کہی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم نے، گستاحانہ انداز میں کہی تھی کہ اے شعیب علیہ السلام، یا تم اور تمہارے ایمان والے بھائی جو ایمان لائے ہیں، ان کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور یا یہ کہ تم واپس آ جاؤ اپنی ملت کی طرف۔ تو یہاں پر غوت جو ہے، غوت کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی عربی زبان میں آتے ہے پہلی حالت کی طرف لوٹنا۔ تو بھائی یہاں پر یہ معنی جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں پر تو صادق آ سکتا ہے، کیونکہ وہ پہلے کافر تھے اور بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تھے۔ لہذا مخالفین کا ان کے بارے میں کہنا کہ وہ اپنی ملت اور دین کی طرف لوٹ جائے، یہ کہنا تو بنتا ہے، لیکن یہ بات مخالفین کی حضرت شعیب علیہ السلام پر کسی بھی درجے میں صادق نہیں آتی، اس لیے کہ آپ تو کفر سے معصوم تھے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ پھر ان کی ملت میں لوٹ کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس لا محالہ یہ حکم جو ہے تغلیبی ہے، یعنی مخالفین جو بات شعیب علیہ السلام کے متبعین کو سنانا چاہتے تھے، وہ خود حضرت شعیب علیہ السلام کو سنا دی۔ تو گویا مخاطب کو، یعنی جو حضرت شعیب علیہ السلام ہے، ان کو غیر مخاطب یعنی مومنین پر غالب کر دیا گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں ادخل شعیب، شعیب علیہ السلام کو داخل کیا گیا بحکم تعلیبی حکم کے ساتھ، فی لتعودن فی ملتنا، لتعودن فی ملتنا میں، مع انہ لم یکن فیہا قط، باوجود یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کفار کے ملت میں بھی نہیں تھے، حتی یعودوا الیہا، کہ اب وہ اس ملت کی طرف لوٹ کر جائیں۔ تو یہاں پر یہ حکم جو ہے، یہ حکم تغلیبی ہے۔ اسی طرح چوتھی صورت جو ہے تغلیب کی، وَكَتَغْلِيبِ الْعَاقِلِ عَلَى غَيْرِهِ، اور جیسے عاقل کا غیر عاقل پر تغلیب، یعنی کبھی کبھار عاقل کو غیر عاقل پر غلبہ دیا جاتا ہے، كَقَوْلِهِ تعالی، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پر تغلیب اس طور پر ہے کہ عالمین کا جو سیغہ ہے جمع مذکر سالم کا، وہ لایا گیا ہے، باوجود یہ کہ جمع مذکر سالم کا یہ سیغہ جو ہے یہ عقلاء کے ساتھ خاص ہے، جبکہ عالم میں عاقل اور غیر عاقل دونوں شامل ہے۔ بس یہاں پر عاقل کو غیر عاقل پر تغلیب دی گئی ہے، فوقیت دی گئی ہے، ترجیح دی گئی ہے، لہذا یہ جمع لانا صحیح ہے۔ یعنی یہاں پر یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ تو غیر ذوی العقول کا بھی رب ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ حکم تغلیبی ہے،
عاقل کو غیر عاقل پر فوقیت دی گئی ہے، گویا کہ عاقل اور غیر عاقل دونوں اس میں شامل ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔